السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ عدن کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ جب کالے سے واپس نہ لوٹی تو اس کے گھر والے بے حد پریشان تھے اور اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ جب اس کی سہیلی سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے وہ بات ان کے گھر والوں کو بتا دی کہ کس طرح کچھ دنوں سے ان کی وین کا پیچھا ایک گرے کرولا کر رہی تھی۔ دوسری طرف عدن جس جگہ پر تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ نیم برہنہ کپڑوں میں لڑکیاں جو اسے کھانا دینے کے لیے آتی تھیں، ڈھول کی موسیقی اور گھنگروں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور اسے وہ خواب یاد آنے لگا جو چند دن پہلے اس نے دیکھا تھا کہ اس کی بولی لگ رہی ہے۔ تو اب کیا ہوگا عدن کے ساتھ؟ کیا وہ حسن کے بازار میں بکنے جا رہی ہے؟ کیا اس کے گھر والے اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ کہانی کس طرف بڑھ رہی ہے بتائیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ان دوستوں کا بے حد مشکور ہوں، شکر گزار ہوں جو ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اور کومنٹس میں اپنی رائے بھی دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر کے آل پر کلک کر لیجئے گا تاکہ آنے والے تمام ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں طوائف عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 3۔ یار کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، اٹھو چلیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے پہلی بار یہاں پہ آئے ہو۔ جہاں اتنی دیر بیٹھ گیا ہوں وہاں تھوڑی دیر اور بیٹھ جا، کون سی قیامت آ جانی ہے؟ گئی تو ہے وہ ابھی باہر، آ تو جائے وہ، پھر چلتے ہیں اکٹھے۔ احمر کی بات سن کر اس نے پاس پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر منہ کو لگا لی، لیکن اگلا منظر دیکھتے ہی وہ دوسرا گھونٹ حلق سے نیچے نہ اتار سکا۔ آج مہجبی کے کوٹھے پر اس لڑکی کی بولی لگ رہی تھی جس نے ساری زندگی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی سی۔ سب تماشائیوں کی نگاہیں آنے والی لڑکی پر تھیں جس کا ایک بازو مہجبین نے سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ طبلے اور ڈھولکی کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ معصومیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سب لوگ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ اس کے گرد لپٹا دوپٹہ مہجبی نے جھٹکے سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ اس نے بے بس نظروں سے اس جلال صفت عورت کو دیکھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آنسو زمین پر گر رہے تھے مگر مہجبی نے اپنی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کر دیں۔ شروع کریں بولی؟ اس کی مکروہ آواز گونجی۔ 2 لاکھ۔ ایک خریدار کی آواز آئی۔ 5 لاکھ، 7 لاکھ۔ لوگ بڑھ چڑھ کر اس کی قیمت لگا رہے تھے۔ ان میں اکثریت ان سیاسی شخصیات کی تھی جو شرافت کا چولا پہنے باقیوں کی نظروں میں دھول جھونک رہے ہوتے ہیں۔ اس کے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ نہیں اللہ، اللہ پاک، اس ذلت کی زندگی سے بہتر ہے آپ مجھے موت دے دیں۔ میں یہ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے عزت کی موت دے دیں۔ میں یہ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے عزت کی موت دے دیں۔ ان بھیڑیوں سے بچا لیں مجھے، میں یہ سب نہیں سہ سکتی۔ مجھے اس مشکل میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ آپ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، میری عزت کی حفاظت کریں، مجھے یہاں سے بچا لیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کارپٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا جھکا ہوا سر کچھ اور جھک گیا۔ وہاں بیٹھے تمام عزت دار لوگ اس انمول لڑکی کا مول لگانے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ رہے تھے، لیکن وہ ساکت بیٹھا، اس کے لرزتے ہاتھوں کی پشت پر گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں، اس کے سرکل میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن سامنے کھڑی لڑکی میں کچھ اور تھا۔ وہ سب سے منفرد تھی، سب سے الگ تھی۔ میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا رکھا ہے یہاں پہ؟ بلا وجہ منہ اٹھا کر آ گئے ہو تم لوگ۔ احمد نے جب اسے ہر چیز سے غافل
سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہوئے پایا تو فوراً اس کے کچھ دیر پہلے والے الفاظ واپس لوٹا دیے، مگر اس کے وجود میں احمر کی بات سننے کے بعد کوئی بھی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ 10 لاکھ! ایک اور تماشائی کی آواز آئی۔ مہجبی کی باچھیں کھل گئی۔ ارد گرد کیا ہو رہا تھا اس سب سے بے خبر وہ یکٹک اس کو دیکھ رہا تھا۔ مہجبی نے چاروں طرف دیکھ کر گنتی شروع کر دی۔ 10 لاکھ 1۔ اللہ جی پلیز مجھے بچا لیں، یہ ظلم میرے ساتھ نہ ہونے دیں۔ وہ آنکھیں بند کیے اللہ کو پکار رہی تھی۔ 10 لاکھ 2۔ اس کی سانس مدم ہو گئی تھی۔ نہیں اللہ نہیں، پلیز نہیں، 50 لاکھ۔ سارے مجمع کی خاموشی کو اس شخص کی سرد آواز نے توڑا تھا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر آواز کی سمت دیکھا۔ اس کے دوستوں سمیت سارے مجمع کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ مہجبی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اب بھی اس کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ 50 لاکھ میں لڑکی خریدے گا؟ 50 لاکھ میں؟ انکل تجھے 1 سیکنڈ میں گھر سے باہر نکال دیں گے، کوئی عقل سے کام لے۔ احمر کو سب سے پہلے ہوش آیا، لیکن وہ اس کی بات انسنی کرتا چیک بک نکال کر رقم لکھنے لگ گیا۔ او بھائی کون سی مصیبت گلے ڈلوانے لگے ہو؟ تم نے کیا کرنا ہے اس کا؟ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے تھے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ڈونٹ ڈو دس۔ چیک پر 50 لاکھ کی رقم لکھے دیکھ کر احمر کا سر واقع گھوم گیا، مگر اس نے ایک بار پھر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور چیک پہ سائن کر دیے۔ یار ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچ لو، 50 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ ارسلان بھی آہستہ آہستہ کومے سے باہر آیا تھا۔ وہ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ٹرانس کی کیفیت میں اٹھا اور اس لڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر مہجبی کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے جھٹکے سے چیک مہجبی کے منہ پر دے مارا۔ اس کا واقعہ دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں یہاں اسے اس لیے تھوڑی لایا تھا کہ وہ اکٹھے 50 لاکھ ایک بار ہی اس کے منہ پہ مار ڈالے۔ احمر کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ تجھے ہی آگ لگی ہوئی تھی اس کو یہاں لانے کی، اب ایک آہ نہیں دے گی یہ عورت ہمیں۔ شار کا حال بھی ان سے کم نہ تھا۔ احمر تو روک اسے، انکل کو تو جانتا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں بھی کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، کسی طرح سے اسے روک لے۔ ارسلان نے احمر کو ہلایا۔ احمر کے گلے میں گلٹی بار بار ابھر رہی تھی۔ مہجبی اب بھی بے یقینی سے کبھی چیک کو تو کبھی سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ آج تک کسی نے 50 لاکھ قیمت نہیں بھری تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا تھوڑا پیچھے ہٹا اور جھک کر زمین پہ پڑے دوپٹے کو اٹھا کر واپس سامنے کھڑی لڑکی کے سر پہ ڈال دیا۔ اب کی بار عدن کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ وہ طوائف کے کوٹے پر کھڑی لڑکی کے سر پہ چادر ڈالنے والا پہلا مرد تھا۔ وہاں آنے والے مردوں میں وہ واحد شخص تھا جس کی آنکھوں میں اسے ہوس نظر نہیں آئی۔ کیا اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں؟ کیا واقعہ اسے خدا نے بے آسرا نہیں چھوڑا تھا؟ اس نے آہستگی سے عدن کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے کوٹھے کی دہلیز پار کر گیا۔ وہ بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلی گئی۔ سب لوگ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ یار پلیز ایسا مت کر، دیکھ میری بات سن، تو کہتا ہے تو میں ابھی مہجبین سے بات کر لیتا ہوں۔ انکل کو بھنک بھی پڑ گئی تو تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں تجھے یہاں اس لیے تھوڑی لایا تھا کہ تو ایک بار ہی۔ احمد دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس کی سرخ آنکھیں اور سرد آواز سے ایک بار تو احمد بھی دہل گیا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتا گیا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھول کر عدن کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ کہاں لے کے جا رہے ہو تم مجھے؟ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں، کہتے ساتھ ہی اس نے جھٹکے سے اسے فرنٹ سیٹ پر پٹک دیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھینچے ہوئے ہونٹ اور سٹیئرنگ پہ سخت گرفت اس کے اندر اٹھنے والے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ بالکل دروازے کے ساتھ چپک پکڑ بیٹھی مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ تم کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ پلیز پلیز مجھے چھوڑ دو،
میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھ پہ رحم کرو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے صرف ایک نظر رحم کی بھیک مانگتی اس لڑکی پر ڈالی۔ اس کی سخت نظروں کے بعد دوبارہ عدن نے سارے رستے اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ گاڑی خوبصورت سے علاقے میں بنے ایک فلیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ آؤ میرے ساتھ۔ اب وہ فلیٹ کا لاک کھول رہا تھا۔ عدن اب تک گاڑی کا دروازہ تھامے کھڑی ہوئی تھی۔ اندر آ جاؤ۔ نہیں نہیں، میں نے اندر نہیں آنا۔ وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی اور روتے جا رہی تھی۔ وہ کیسے اس کا اعتبار کرتی، وہ بھی تو ایک مرد کا، اور اب اسے پتہ نہیں کہاں لے آیا تھا۔ دنیا پر سے اعتبار تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ ایک بار کہا سمجھ نہیں آتا کیا؟ نہیں، میں نے نہیں آنا۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ اندر آؤ اب۔ وہ کانپتی ہوئی اچھی طرح دوپٹہ لپیٹ کر دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ دروازہ میں باہر سے لاک کر کے جا رہا ہوں، کوئی بھی آئے تو ہرگز دروازہ نہیں کھولنا، غلطی سے بھی انٹرکام نہ اٹھانا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ ایک کے بعد ایک بم اس کے سر پہ پھوڑ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون ہے یہاں پہ؟ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو مجھے یہاں؟ دیکھیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ مجھے ایک دلدل سے نکالنے کے بعد دوسری میں مت ڈالیں۔ اس نے بدحواسی سے ایک نظر اس فرنشڈ فلیٹ کو، پھر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، جو کوئی اور نہیں، میں دائم طلال نام ہے میرا، اور اب آپ کو یہیں رہنا ہے۔ باہر کی دنیا تو دیکھ ہی چکی ہیں، اس لیے جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو۔ یہاں آپ بالکل محفوظ ہیں، گھر میں ہر چیز موجود ہے، کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ ویسے تو یہاں پر کوئی آئے گا نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ اس نے دروازے میں منہ کھولے ساکت کھڑی عدن کے پاس آ کر کہا، آپ کا نیم؟ عدن۔ برائے مہربانی میرا راستہ چھوڑیے مس عدن۔ وہ اسے راستے سے ہٹا کر دروازہ باہر سے لاک کرتا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ وہیں دروازے کے پاس زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ وہ کتنی ہی دیر خالی الحزنی کیفیت کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی۔ صرف ایک کمرے میں مدھم سی لائٹ چل رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر گزر رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی خوفزدہ انداز میں سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک کوئی حیولہ سامنے والے کمرے میں نمودار ہوا۔ بے ساختہ چیخ حلق سے برآمد ہوئی۔ زاروں قطار روتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ ہمت مجتمع کرتی اٹھی، دوپٹہ ڈھلک کر کندھے پر آ گیا۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے سامنے والے کمرے کی جانب بڑھی۔ صوفے کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک دوپٹہ صوفے کے کارنر میں پھنس گیا۔ بجائے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے، وہ دوپٹہ وہیں چھوڑ کر دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ سب سے پہلے دروازہ لاک کر دیا، سوئچ بورڈ میں لگے سارے بٹن آن کر دیے۔ کمرہ ایک دم روشنی میں نہا گیا۔ کھڑکیوں پر دویز پردے گرے ہوئے تھے۔ دروازے کو ڈبل لاک لگا کر بھی خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسی طرح کمرے کے وسط میں رکھے بیڈ پہ ڈھہ گئی۔ یا اللہ، یہ کہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے وہ مجھے؟ کیسے رہوں گی میں یہاں؟ اگر کوئی ادھر آ گیا تو؟ آپ نے وہاں بھی میری حفاظت کی تھی، مجھے بخیر و عافیت وہاں سے نکال دیا، یہاں بھی مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ پتہ نہیں اور کتنا بھٹکنا لکھا ہے میری قسمت میں، مجھے اس در بدری کے دکھ سے بچا لیں۔ اگر آپ نے اس انسان کی شکل میں میرے لیے مسیحا بھیجا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا کبھی ختم نہ ہونے دینا، اے میرے اللہ۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اور ان میں چہرہ چھپائے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مخاطب تھی۔ 50 لاکھ! پھر سے وہی آواز کانوں میں گونجی۔ اس کا سرد انداز یاد آتے ہی ایک بار پھر پورا جسم لرز گیا۔ کتنی مضبوطی سے اس کی کلائی تھامے وہ کوٹھے سے باہر آیا تھا۔ کلائی پر انگلیوں کے سرخ نشان اب بھی موجود تھے۔ اگر وہ اچھا انسان ہے تو پھر وہاں کیوں موجود تھا؟ 50 لاکھ کوئی ایسے نہیں تو نہیں دے سکتا، کیوں دیے اس نے اتنے پیسے؟ وہ اب بھی یہی سوچ رہی تھی۔ پہلے عزت کے چلے جانے کے خوف سے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، اب ہر طرف سناٹا دیکھ کر وحشت سی ہو رہی تھی۔
کبھی کبھار سڑک پر سے کسی ٹریفک کے گزرنے کی آواز آتی۔ لمحہ بھر کے بعد پھر سے وہی خاموشی چھا جاتی تھی۔ سنسان سی جگہ کا خوف ہر شے پہ غالب تھا۔ اسے فلیٹ پر چھوڑ کر وہ بلا وجہ سڑکوں کو بھی گاڑی دوڑاتا رہا۔ ذہن اس وقت کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، سڑکوں پہ ٹریفک برائے نام تھی۔ وہ کئی کلومیٹر آگے جاتا، پھر وہیں سے یو ٹرن لے کے واپس آ جاتا۔ نہ جانے ان چند گھنٹوں میں وہ کتنی بار فلیٹ کے آگے سے گزرا تھا۔ اب تک کتنی ہی سڑکوں پہ وہ گھوم چکا تھا۔ بے سکونی ہر پل بڑھ رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے سر اسٹیئرنگ پہ رکھ دیا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بالآخر رات کے 3 بجے اس نے گاڑی گھر جانے والے راستے پہ ڈال دی۔ گھر پہنچ کر گاڑی سے نکلتے ہی اس نے اچٹتی سی نظر ارد گرد ڈالی۔ ہال کی ساری لائٹسیں آن تھی۔ جلد ہی اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی۔ نیہا، سمیہ، خالہ، سارم اور ممی سب کے بولنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہائے دائم! نیہا نے دور سے ہی دیکھ کر ہاتھ ہلا دیا۔ وہ ان سب پہ بغیر کوئی نظر ڈالے سیدھا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ دائم! دائم! اسے کیا ہوا؟ ممی کی آواز پہ کان دھرے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ نیہا، جا کر دیکھو کیا ہوا ہے اسے۔ نیہا کو تو جیسے اجازت ملنے کی دیر تھی، تیر کی طرح سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا اور وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیڈ پہ چت لیٹا ہوا تھا۔ کیسے ہو؟ وہ بیڈ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک، خیریت ہے؟ اس طرح اٹھ کر کیوں چلے آئے ہو؟ میں وہاں بیٹھا ہی کب تھا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ میں دبا دوں؟ فی الحال تو میرا سر درد تم ہو۔ پلیز لیو می الون۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ جاؤ یہاں سے۔ تم مجھے جانے کا کہہ رہے ہو؟ اب دیواروں سے مخاطب ہونے سے تو رہا۔ ظاہر ہے تمہیں ہی کہہ رہا ہوں، یعنی کہ تم چاہتے ہو میں آئندہ یہاں پہ نہ آؤں۔ آنے کی دعوت تو خیر میں نے تمہیں اب بھی نہیں دی تھی۔ پلیز گو فرام ہیئر۔ آپ یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اس وقت کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ وہ پیر پٹک کر سارا غصہ دروازے پہ نکالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے زور سے کن پٹیوں پہ ہاتھ رکھ کر دبایا، پھر سائڈ ٹیبل کے دروازے سے ایک سلیپنگ پل نکال کر پانی کے ساتھ نکل لی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بڑھ سی گئی۔ اس نے فوراً اٹھ کر ساری کھڑکیاں کھول دیں اور خود ٹیرس کی جانب کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ رینکنگ پہ جھک کر گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ نیچے لان میں ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ سارے پودے اور درخت ساکن کھڑے تھے، جیسے کائنات میں ہر طرف سکوت چھا گیا ہو۔ بس ایک وہی تھا جسے کسی پل چین نصیب نہیں تھا۔ بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے رینکنگ پہ کوہنیاں رکھ کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دور سے آتی مؤذن کی آواز نے کائنات پہ چھایا سکوت توڑا تھا۔ بند آنکھیں ایک دم کھلی تھیں۔ کیوں؟ کیا میں نے ایسا کیا ہو گیا تھا مجھے ان لمحوں میں؟ کیوں خود پہ اختیار ختم ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن کلمات دھلا رہا تھا۔ وہاں پہ تو سینکڑوں لڑکیاں روز آتی اور جاتی ہیں، روزانہ بیچی جاتی ہیں۔ میرا کون سا کوئی رشتہ تھا اس سے؟ پھر کیوں بچا لیا اس کو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بغیر سوچے سمجھے 50 لاکھ منہ پر مار آیا ہوں۔ کیوں اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی میرے سے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ایک بار پھر آنسوؤں سے بھری آنکھیں اور لرزتے ہاتھ آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذان کے کلمات کا اثر تھا یا کچھ اور؟ ایک آنسو آنکھ سے نکل کر ہلکی بڑی ہوئی شیب میں جذب ہو گیا۔ اپنی کیفیت خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ وہ کمرے کی طرف واپس مڑ گیا۔ چھوٹی سی شیشی میں سے دوسری گولی بھی نکال کر پانی کے ساتھ گزار گیا۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ وہ دکھتے سر کے ساتھ بیڈ پہ گر گیا۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ 2 گولیاں کھانے کے بعد آنکھوں کے سامنے دھندلا چھانے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ایک عجیب سی کیفیت اذان نے طاری کر دی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ سر جھٹک کر اٹھا، واش بیسن پہ جھک کر پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے، پھر ایک ٹرانس کی کیفیت میں وضو کیا۔ آخری بار نماز کب پڑھی تھی؟ شاید بہت سال پہلے، ہاں انٹر کا آخری سال تھا، جب اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر سختی سے تمام لڑکوں کو کالج کے ساتھ ملکہ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور آج کتنے سالوں بعد وہ دوبارہ اسی رب کے سامنے سر جھکانے جا رہا تھا۔ یہ بالکل لاشعوری عمل تھا۔ جائے نماز ملنا تو ناممکن تھا۔ پہلے موبائل سے قبلہ رخ دیکھا، پھر الماری سے ایک صاف شال نکال کر زمین پہ بچھا دی۔ نیت باندھتے ہوئے اتنے آنسو آنکھوں میں کہاں سے جمع ہو رہے تھے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ زبان لرز رہی تھی۔ رکوع میں جاتے ہوئے اس کے آنسو پاؤں پر گر رہے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا مگر آنسو خود بخود امڑ رہے تھے۔ آخری سجدہ کرتے ہوئے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ایک سکون سا تھا جو رگ و جان میں سرایت کر گیا۔ دل پہ پڑا ہر بوجھ اتر گیا۔ نماز کے بعد دعا مانگنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ وہیں شال پہ بے خبر سو گیا۔ دوبارہ آنکھ دن کے 12 بجے کھلی۔ اوہ نو! وہ فوراً سے گھڑی دیکھتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھا۔ ممی جلدی سے ناشتہ لگوا دیں۔ آدھ گھنٹے بعد وہ بلیک ٹو پیس میں سلیقے سے بال جمائے بالکل فریش سا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اب تو لنچ کا ٹائم ہونے والا ہے، کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ نہیں، آپ ناشتہ ہی لگوائیں، مجھے آفس جانا ہے۔ آلریڈی اتنا لیٹ ہو چکا ہوں۔ کیوں؟ رات کہاں رہے ساری جو اتنی دیر سے آنکھ کھل گئی ہے؟ اب بولنے والی نیہا تھی۔ تم سے مطلب ہے؟ مستقبل میں تمہارے سارے مطلب مجھے سے وابستہ ہیں۔ اس کی بات پہ بے اختیار مدھم سی ہنسی دائم کے ہونٹوں پہ بکھر گئی تھی۔ ویسے کب تک یہاں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ ہے؟ تم سے مطلب میری خالہ کا گھر ہے، جب تک مرضی رہوں۔ مستقبل میں میں تمہارے سارے مطلب میرے سے وابستہ ہی ہوں گے۔ نیہا نے غور سے دیکھا۔ آج پہلے والی شوخی غائب تھی۔ آج رہنے دو آفس جانے کو، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، کہیں ہم باہر چلتے ہیں۔ نیور، نو، آفس سے آف نہیں کر سکتا میں، ڈیڈی نے سختی سے کہا ہوا ہے۔ ہاں ہاں، جیسے آج تک تم ڈیڈی کی ہی مانتے ہوئے آئے ہو نا۔ ظاہر ہے جس دن اپنا منوانے والی آ گئی تب اس کے بھی مانا کروں گا، فی الحال تو ڈیڈی کی ہی مانتا ہوں۔ نیہا کا دل سکڑ کر پھیلا۔ تو اب تک تمہیں ملی ہی نہیں اپنا منوانے والی؟ اس نے بے چینی سے پریشانی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو۔ آپ جو کوئی بھی ہیں پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے ایک دلدل سے نکالنے کے بعد دوسری میں مت ڈالیں۔ نیہا کی آواز پر بات پر سوچوں کا رخ ایک دم کسی اور جانب مڑ گیا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ خود ساکت رہ گیا۔ مجھے اس کا خیال اس وقت کیوں آ گیا؟ وہ فوراً خود پہ قابو پاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ممی میں جا رہا ہوں۔ رکو تو صحیح، عظمیٰ کو کہہ آئی ہوں میں ناشتے کا کر کے جانا۔ نہیں نہیں، آفس میں کر لوں گا۔ وہ خود سے الجھتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ نیہا کی بے چین نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ گھر جہاں ہر دم رونق لگی رہتی تھی، اب وہ خاموشیوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ہر کوئی دوسروں سے نظریں چرائے پھرتا تھا۔ ایک اور سورج نکل آیا تھا۔ بھابیاں اپنے کام نمٹا رہی تھیں۔ بابا صحن میں بچھی چارپائی پہ لیٹے آسمان کو تک رہے تھے۔ آنکھوں کی نمی بتا رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اماں کو اب بھی ہر آہٹ پہ عدن کا گمان ہوتا تھا۔ سارا دن وہ کمرے میں بیٹھی اس کے کپڑوں، کتابوں اور تصویروں کو گلے لگا کر روتی رہتی تھیں۔ میری بچی اللہ جانے کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی؟ وہ بار بار عدن کی تصویر کو چوم رہی تھیں۔ اماں اگر آپ کی یہی حالت رہی تو باقی سب کو کون سنبھالے گا؟ عبداللہ بھائی نے بات کی ہے نا تو اپنے دوست سے، انشاءاللہ بہت جلد ہماری عدن ہمارے پاس ہوگی۔ اب اٹھیں، باہر آئیں۔ بھابی اماں کو بازو سے پکڑے باہر لے آئیں۔ تبھی گیٹ کے باہر کسی گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز آئی۔ بابا نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ گرے کرولا ان کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ سامنے آتے شخص کو دیکھ کر نواب عالم کے ماتھوں پر شکنوں کے جال بکھر گیا۔ السلام علیکم نواب عالم صاحب۔
کیا لینے آئے ہو یہاں؟ لینے تو میں خیر بہت پہلے آیا تھا، اب تو کچھ دینے آیا ہوں۔ اندر تو آنے دیں، کیا یہیں کھڑے کھڑے ساری باتیں کر لینی ہیں؟ آئیں، میں خود ہی آپ کو لے چلتا ہوں، کہیں میرے آنے کی خوشی میں بے ہوش ہی نہ ہو جائیں۔ وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اندر آیا۔ نواب عالم صاحب نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ السلام علیکم تائی جان۔ وہ پیال لینے کو ان کے آگے جھکا، پر اماں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کمال ہے بھائی، آپ لوگوں تو جواب بھی نہیں دیتے ہو۔ وہ خود ہی جا کر بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ ویسے نواب صاحب، گھر آئے مہمانوں کو چائے پانی پلانے کا کوئی رواج نہیں ہے آپ کے ہاں؟ بھابھی اچھی سی چائے بنا کر لے آئیں، بغیر چینی کے۔ اتنے دنوں سے مٹھائی کھا کھا کر تو ویسے ہی شوگر ہو گئی ہے۔ بھابھی بجائے کچن میں جانے کے ہنکار بھر کر وہی اماں کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ اور کیسی طبیعت ہے آپ کی تائی جان؟ کیا لینے آئے ہو تم یہاں؟ آپ لوگوں نے آپس میں کوئی صلاح مشورہ کیا ہوا ہے کہ گھر میں آئے بندے سے سب نے باری باری ایک ہی سوال پوچھنا ہے؟ خیر، میں تو تایا جان کے پاس افسوس کرنے آیا ہوں۔ آنا تو اماں نے بھی چاہتی تھیں، پر میں نے سوچا پہلے مجھے جا کر صورتحال معلوم کر لینی چاہیے۔ آخر دکھ درد میں اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ اماں اور بابا نے الجھ کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ سچ میں دلی دکھ ہوا۔ تایا جان، میں نے سنا ہے آپ کی دختر نیک اختر گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ کون تھا جو اس وقت عدن کے گھر والوں کے پاس آیا تھا؟ گرے کرولا دیکھ کر عدن کے گھر والے کچھ تو سمجھ گئے ہوں گے۔ کیا یہ راز کھل جائے گا؟ کیا عدن کا پتہ چلنے والا ہے؟ اور کیا دائم اب اس ویران فلیٹ میں جا کر عدن کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یہ بتائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ایسی زندگی بدل دینے والی کہانیاں زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔